السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلیم بھٹو پروگرام عوامی مسئلہ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں لاڑکانہ کے سینئر صحافی جی ٹی وی کے بیورو چیف یوسف شیخ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میاں اظہر عباسی جو سینئر صحافی لاڑکانہ کے. آج جو ہمارا مدعا ہے جس پہ ہم بات کریں گے کہ سود خور آخر کیا وجہ ہے کہ شہر کے اندر سود خوروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سود خوروں کے جو ڈر سے اور ان کے عذاب سے لوگ اپنی جان تک دیتے تھے خودکشی کر کے. تو میں السلام علیکم یوسف بھائی. پہلے تو میں آپ سے پہلے بات کروں گا کہ لاڑکانہ کے اندر جو سود خوروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سود خوروں کے عذاب سے جو لوگ اپنی خودکشی کرتے تھے، جو ابھی یہ واقعہ پیش آیا تھا چند دن قبل جو ستام بروئی نے بھی سود خوروں کے عذاب سے اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیا. آپ اس سینئر صاحب ہونے کے ناطے اس پہ کیا کہیں گے، کیا وجہ کیا ہے؟ شکریہ سلیم. آج آپ لوگوں نے مجھے یہاں آج میں دو پہلو پہ بات کروں گا. ایک تو سود خوری ہے اور دوسری جو ہمارے اس معاشرے کے اداروں میں مختلف مقامات پر رشوت دلانا ہے، وہ جو سود خور سے نہیں ہے جو کریکٹر ان کا ہے. اب دیکھو نا، ایک کو سب سے پہلے موازنہ کرو، کمپیئر کرو تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ جہاں تک رشوت ہے، آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں جو میرے نظروں سے جو چیزیں گزر رہی ہے وہ سود خور سے اور سود لینے والوں سے، سود دینے والوں سے زیادہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور اپنے آپ کو دیکھا ہے. سود جس طرح آپ نے کوئی سوال کیا، ہمارے معاشرے میں قانون تو ہے لیکن نافذ عمل نہیں ہے، جس وجہ سے جو معاشرے میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، غریب اپنی جگہ پہ، وہ تو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اسے تو چاہیے نا. اور جو دینے والے ہیں ان کو دینا ہے. اور جو آپ قانون کی بات کر رہے ہیں تو مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے. ابھی ایک ایسا آیا تھا، میں اس کی نام لے کے کیا اس کا نہیں چاہوں گا. ابھی ایک ایسا تھا، وہ چیخ رہا تھا، وہ چلا رہا تھا. میں تھانے میں تھا، کوئی باس لوگ آئے، میں نے شراب پکڑی تھی، مجھے تھانے میں آ کے مار کے ورزی پاڑ کے چلے گئے. کوئی تاثر نہیں. جب تھانوں کی یہ عادت ہے تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ ہاں دیکھیں نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کا کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ قانون کے رکھوالے اسی چیز سے نہیں رہے تو سود خور کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ تو رشوت لینے کے خلاف جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں لکھا رشوت لینے اور دینے والا جہنم. اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں دوسری آیت نازل کی ہے کہ خبردار سود سے پرہیز کرو، یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے. جب رہے ہی ہم مسلمان تو دیکھیں، اگر کوئی دیوان کو دیکھو، ہندو کو دیکھو، وہ سود دیتا ہے تو میرے خیال میں 1 لاکھ روپے 1000 ہمارے مسلمان کہاں تک پہنچے؟ 1 لاکھ روپے 10,000 روپے لے رہے ہیں اور آگے سے ڈرا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. قسط نہیں ملی. جس طرح آپ کے سامنے ایک کیس گزرا ستام بروئی کا بیچارے کا، وہ کر دیا. بڑی مزے کی بات ہے، وہ پولیس اہلکار شہید پولیس اہلکار کا بیٹا تھا. اس نے جب والد کی شادی کے بعد جو موٹر کھلا تھا چلانے کے لیے، گھر کا ٹھنڈا چولہا اس سے گرم رکھنے کے لیے ظاہر وہ کام تو کرنا ہوتا نا، تو وہ اس نے اسٹارٹ کیا تو سود خور نے جگہ میں لے لیا اور سوال سب دکھانے لگے یہ چیزیں ہیں، یہ کرو گے آپ کا چھوٹا ہوٹل ہے، بڑا ہوٹل ہو جائے گا. انسان کو ایک جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں، وہ حریص ہے نا. اگر جو بھی تم، اگر تجھے بائک ملے گی تو کہے گا مجھے کار ملے گی، اگر کار ملے گی تو تجارت ملے گی. اسی طرح انسانی فطرت ہے، وہ فطرت ہے، یعنی کہ حریص ہے. ہم جو بھی چیزیں ملیں گی وہ حرص اس کا مطلب ہے. سلام کو لوگوں نے جو سبز لگا دکھائے ہوٹل کو لگانے کا کاروبار بنانے کا، تو اسے بھی دیکھا کہ غریب ہوں بھائی، یہ بھی لے لوں گا، وہ بھی لے لوں گا، یہ بھی کروں گا، کام بڑھ جائے گا، میرے پاس گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، اچھا گھر ہوگا، شہر میں آؤں گا، یعنی بہت کچھ وغیرہ وغیرہ اس نے سوچ رکھا ہوگا. تو اس جو شیخ چلی کا سب جو تعبیر حقیقت کرنے کے لوگ اس بجائے وہ سود لیتا، اور رزلٹ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر کے جو ہے وہ ابدی 20 ہو گئی.
اچھا یہ صورت حال اچھا، ہے. جیسا آپ نے کہا کہ پولیس والوں کا کہ وہ ایسا نہیں شراب پکڑا, ہاں. تو ظاہر ہے جس کو پکڑا وہ باہر ہوں گے, بابا سر سے وہ سرکردہ لوگ ہوں گے, وہ تھانے میں اس کو مار کے چلے اس گئے, کو مار کے چلے مارا گئے پیٹا, وردی اور پھاڑ دی. وردی پھاڑ دی. جبکہ وردی کو ٹچ کرنا نہیں, یعنی کہ دائرۂ قانون میں ایک رولس ریگولیشن ہوتا ہے, اس کے مطابق ایک جرم ہے, ٹھیک ہے, اس کی وردی پھاڑ دی. اور اس کے علاوہ ایس ایس پی نے بلا وجہ کارروائی کے بغیر اس کو بدلی کر دی. ہاں ظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایس ایس پی کو ڈس گائڈ کیا لیا ہوگا کہ اس نے کوئی رولس ریگولیشن کی توڑ پھوڑ کی ہے, یا اچھا یہ دیکھو ابھی یہ صدام بروئی کا یہ میٹر تھا, وہ تو ابھی وہ بیچارہ تو ہلاک ہو گیا بیچارہ, یہ تو ہو گیا. آگے کا کیا رد عمل ہونا چاہیے, اور اس پہ قانون کو کچھ کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے, جو آگے کے جو سود ہو رہے ان کو کوئی سزا ملنی چاہیے, یا یہ جو ہو رہے میٹر ان کو آگے سے کیا آپ کے نظر میں کیسا کیا رد عمل ہونا چاہیے, یہ سود خوروں کو کوئی لگام تو ہے نا کم سے کم, یا ایسا ہی چلتا رہے گا لاڑکانہ میں, لوگ سود دیتے رہیں گے, لوگ لینے والے خودکشی کرتے رہیں گے. سلیم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, میں آپ کو چھوٹی سی بات یہ مختصر کیونکہ ہمارے پاس یہ اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, کتابوں میں قانون کا حوالہ دیا گیا, لکھا ہوا کہ یہ خرابیاں یہ دنیا سے دور کریں گے. جب سرکار ہی انہیں کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کرے تو ہم اور اب کیا کریں گے. راہ صاحب سرکاری طور پہ آپ دیکھیں گے قانون بھی ہے غریبوں کے لیے, امیر استثناء ہے, ہر چیز بجلی کا بل دیکھو زیادہ آئے گا تو غریب ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا بل دیکھو زیادہ آئے گا غریب ہے. کبھی کوئی باز بڑا سرمایہ دار اس جگہ پہ آیا ہے, کبھی کوئی سرمایہ دار بل لے کے خود کہیں شاید آپ نے نہیں ہوگا, ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. ہمیشہ ہی غریب کو جو ہے نا مارا جاتا ہے, چاہے سود حاجت مند ہوگا, نہ نوکری ہوگی, نہ کوئی اس کے جو ہے نا وہ اخراجات ہیں, نہ مزدوری ہے, نہ کوئی اسکیم نہیں, سرکار نے ان کے لیے کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے, نہ انہیں وظیفہ. اب دیکھو بے نظیر سپورٹ ہو یا ایسا دیکھو ملتا کیا, 1000 2000 3000, اور یہاں مہنگائی کہاں تک پہنچی, ٹھیک ہے. بعض سب لوگ جو دن بہ دن امیر ہوتے جا رہے ہیں, وہ اگر 2000 روپے اگر ملتے بھی تو ان کی جو کتنی جو عذاب سے وصلیت کے ساتھ دیے جاتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے جو ادھر عورتیں خاتونیں کھڑی ہوتی ہے, ایک لائن میں کھڑی ہوتی ہے, دھوپ ہوتی ہے, بچے چیخ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, گر جاتی ہے. کافی مرتبہ ایسا ہوا کہ خواتین کبھی مر چکی ہے وہاں پہ, اور اس کے جو اگر 5000 روپے آتے ہیں تو ان سے بھی 1000 روپے کی کٹوتی کر دیا جاتا ہے, اور سارا دن کھڑا ہونے کے باوجود بھی کافی جو ہے خواتین رقم ملنے سے میں ابھی آپ مجھے بتاؤ, تو اس غریب کا جو حاجت روا نہیں ہوگی, وہ سود نہیں لے گا, کیا کرے گا, ہاں, اور سود کو منافع کے علاوہ اور کیا کرے گا, وہ دیکھے گا اس کی پراپرٹی کتنی ہے. اگر ہم اس سود کی جگہ میں کمزور کرتے جائیں گے, آخر میں وہ اسے مکان چھین لے گا. اچھا میں یوسف بھائی میری بات بولی, یا اس کی کوئی بیٹی بہو بیٹی ہوگی جو یا وہ لے لے گا, یا کم سے کم ایسے کوئی ماحول آپ نے دیکھا ہوگا, واقعات آپ کے سامنے گزرے ہوں گے کہ سود کے چکر میں آ کر کئی لوگوں نے اپنی بہو بیٹیاں بھی بیچ دی ہیں, بالکل ہے نا. اسی کے خاتمے کے لیے سرکار کو چاہیے کہ کوئی مؤثر اقدامات اٹھائے, ایسا کوئی قانون نافذ کرے. یا دیکھا آپ نے دیکھا کہ بھائی ابھی تھوڑا سا ایشو ہوا نا, کیا یہ جو کسی کے ساتھ ریپ ہوا, جی قانون کہاں سے اسی اسی آواز اچھا میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں بات کروں گا. اظہر بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم بھائی, آپ کیا کہیں گے کہ سود خوروں کا آخر کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے ممکن ہے؟ یہاں سرکار کو کوئی ایسا پروگرام بنانا چاہیے, کوئی جو سرکاری بینکس میں غریبوں کے لیے کوئی ایسا جو سہولت کا کوئی پروگرام دے جہاں سے ان کو جو ہے پیسے کسی کم انٹرسٹ پہ مل دیں, سہولت سے ملے. لیکن جو اگر بینک میں دیکھنے کو ملتا ہے, جاتے ہیں بولتے ہیں پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ, اور کوئی ضامن, ابھی یہ کوئی ریڑھی گاڑی چلانے والے کو خود کا اپنا گھر نہیں ہوگا, اور اس بیچارے کا ضامن پڑے گا بھی تو کون پڑے گا. آپ کیا کیسے دیکھتے ہیں؟ جی جی بھائی شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جو سود ہے نا, وہ ہم جو مسلم ریاست میں رہتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ حرام ہے. سود جو ہے وہ اس کا شرعی حساب سے بھی اور قانون اخلاق کے حساب سے بھی اس کا جو رد عمل ہے نا وہ بالکل سختی سے منع کی گئی. باقی اس کے لیے غربت ہے, بے روزگاری ہے, لوگ جو ہے مجبور ہے, ان کے اخراجات زیادہ ہیں, ظاہر سی بات ہے.
तो वो जाके सूद के पीछे पड़ जाते हैं और सूद लेने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखो कोई भी फैसिलिटीज़ इधर हो और कोई ऐसे इदारे हों, NGOs हों जो इनकी फंडिंग करे, डायरेक्ट को सपोर्ट चाहिए। देखो एक ज़मींदार है, उसके पास ऐसा नहीं है, ठीक है, वो मजबूरन क्या करते हैं, बनियों के पास जाता है, या जो मुस्लिम लोग सूद का काम कर रहे हैं उनके पास जाता है, किसी से मोटर बाइक ले लेता है, किसी से कोई कार ले लेता है, किसी से कोई छोटी मोटी चीज़ लेके सूद पे वो बेच के अपनी ज़रूरत पूरी करता है, ताकि उनको अपने बच्चों को पूरे सिस्टम में चलाने के लिए भी उनकी मजबूरी होती है। मगर ये तो हमारे ऊपर जो आयद होता है, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर आयद होता है, ताकि वो ऐसे फलाई इदारे कायम किए जाए, सूद को ख़त्म किया जाए। जैसे कानूनन भी जुर्म है मगर उस पर अमल नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे, तो सूद तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और ये शरई भी मना की गई है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अगर छोटे छोटे हिसाब पे कर्जे दिए जाए और बगैर सूद के दिए जाए तो मेरे ख्याल में इस मुआशरे में इसकी खुशहाली आ जाएगी। जी नाज़रीन, जैसे कि हमारे पास अभी जो प्रोग्राम का टाइम है मुख्तसर था, आपने बातचीत सुनी अजहर भाई और यूसुफ भाई की जो सूदखोर पे कहा गया, और इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बैंक के थ्रू कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें सूद नाम की कोई चीज़ ना हो, जिसपे जो गरीब लोगों को कुछ उनके लिए रोज़गार के लिए ऐसे पैसे भी दिए जाए जो उनसे आस्ता आस्ता वापस लिए जाए।